السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے واٹ ٹو لرن فرام چائنا، یعنی کہ پاکستان چائنا سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ اس اوپینین میں ہم ماؤ زیڈونگ کی جو کمیونسٹ فلاسفی تھی اس کو دیکھیں گے، شی جن پنگ کی جو کیپٹلسٹ کمیونزم ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اگر آج میکس ویبر زندہ ہوتے تو اس کے چائنا کے بارے میں کیا ویوز ہوتے، کہاں پہ چائنا کیسے کیسے ترقی کر رہا ہے، اسپیشلی ایجوکیشن میں، پولیٹکس میں، اکانومی میں، اور ان کنٹراسٹ پاکستان میں کون سی چیزوں کی کمی ہے، کیونکہ چائنا پاکستان کے بعد انڈیپینڈنس انہوں نے حاصل کی اور پاکستان سے پہلے یہ سپر پاور بن گیا، تو اس کی کیا وجوہات تھیں، یہ تمام چیزیں ہم اس اوپینین میں اسٹڈی کریں گے۔ وین پرائم منسٹر عمران خان کیٹاگوریکلی انڈورسڈ چائناز لائن آن اوئیغور مسلمز، جب پرائم منسٹر عمران خان نے بہت زیادہ ڈائریکٹلی، ایکسپلیسٹلی، کیٹاگوریکلی سپورٹ کیا، سیکنڈ کیا چائنا کے سٹانس کو اوئیغور مسلم کے خلاف، ہیز کم ٹو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، تو انہوں نے سرنڈر کیا، ییلڈ کیا سیاسی ایڈوانٹیج کے لیے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے، اور آگے ہمارے پاس کوٹیشن مارک ہیں اور کوٹ کیا گیا ہے عمران خان کو، بیکاز آف آور ایکسٹریم پراکسیمیٹی، ہماری بہت زیادہ کلوزنس کی وجہ سے، اینڈ ریلیشن شپ ود چائنا، اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، وی ایکچولی ایکسیپٹ دی چائنیز ورژن، ہم چائنیز ورژن کو تسلیم کرتے ہیں۔ اے سیویئر پولیٹیشین، ایک انٹیلیجنٹ شارپ قسم کا سیاست دان، فیسنگ دا چائنیز میڈیا، جو کہ اگر فیس کر رہا ہوتا چائنیز میڈیا کو، مائٹ ہیو ٹرائیڈ اے لٹل ہیمنگ اینڈ ہائنگ، اس نے ہیمنگ اینڈ ہائنگ ٹرائی کی ہوتی۔ ہیمنگ اینڈ ہائنگ ہوتی ہے کہ کسی چیز میں پاز لینا، سوچنا اور پھر جواب دینا، ریدر دین ڈسپینس ود ٹروتھ، ہیومن رائٹس اینڈ مسلم سالیڈیرٹی، بجائے اس کے کہ وہ گیو آؤٹ کر دیتے سچ کو، انسانی حقوق کو اور مسلمانوں کی یکجہتی کو۔ سٹل، پھر بھی، ون مسٹ ناٹ ٹو ہارش آن پی ایم، کسی کو بہت زیادہ سختی سے رد عمل نہیں دینا چاہیے پی ایم کے ریمارکس پہ۔ سیمی کولن ہے، سیمی کولن کے اطراف میں دو جو سینٹنسز ہوتے ہیں ان کے اپنے کمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں۔ اینی کنٹری وچ اوز اٹس لائف ٹو اے پاورفل پیٹرن، کوئی بھی ملک جو اپنی زندگی کا او کرتا ہے کسی بھی پاورفل طاقتور سپورٹر کو، فنانسر کو، ہیز لٹل لیوے، تو ان کو بہت کم فریڈم ہوتی ہے۔ مچ لوڈ بائی سم بٹ فیئرڈ بائی ادرز، کچھ لوگوں کی جانب سے بہت پیار دیا جاتا ہے چائنا کو اور دوسرے اس سے ڈرتے ہیں۔ چائنا ٹوڈے از این اکانومک پاور، چائنا آج ایک معیشی سپر پاور ہے۔ جیو پولیٹکس چینجڈ ان 2017، جیو پولیٹکس 2017 میں تبدیل ہوئی، وین اٹس جی این پی شاٹ ابو دیٹ آف یو ایس اے، جب ان کا جی این پی یو ایس سے بڑھ گیا۔ جی این پی ہوتا ہے جی گراس نیشنل پروڈکٹ، جی این آئی ہوتا ہے گراس نیشنل انکم، تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس میں جی ڈی پی کو شامل کیا جاتا ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اور جو ایکسٹرنل فلو ہوتا ہے اور امپورٹس ہوتی ہیں ان کو ان میں سے مائنس کر دیا جاتا ہے۔ بٹ وٹ اکاؤنٹس فار اٹس فینامنل رائز اینڈ فیروشیس پروگرس، لیکن اس کی جو بہت تیزی سے ترقی ہوئی ہے اور ایکسٹریم پروگرس ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ایکولی ون میں آسک، اور اسی طرح سے کوئی یہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے، اگین کولن ہے، وائی ہیز پاکستان بین آن ایکسٹرنل لائف سپورٹ، کیوں پاکستان ہمیشہ ایکسٹرنل لائف سپورٹ کی پہ رہا ہے، فرام 1947 آنورڈ، 1947 سے لے کے اب تک، اینڈ بیئرلی لمپڈ along، اور بہت مشکل سے ترقی کر پایا ہے۔ دا ڈفرینس کرائز آؤٹ فار این ایکسپلینیشن، یہ جو اختلاف ہے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، یعنی کہ چائنا جو اکنامک سپر پاور بن گیا اور پاکستان جو ابھی بھی لمپ along کر رہا ہے، تو اس ڈفرینس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس اوپینین میں ہم یہ ڈفرینس کی وجوہات دیکھیں گے، ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ میکس ویبر جو کہ 19 سنچری کے جرمن سوشیالوجسٹ تھے، ان کے پاس آنسر ہوتا، جواب ہوتا، سینس ہز پائنرنگ ورک، کیونکہ جو ان کا پہلا کام تھا، سوشل سائنٹسٹ نو اکنامک گروتھ گوز ہینڈ ان ہینڈ وتھ سوسائٹیز کولیکٹیو ورلڈ ویو، کہ جو معیشی ترقی ہوتی ہے یہ جو معاشرے کا کولیکٹیو ورلڈ ویو اور کلچر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہے۔ تھرو ڈیٹا ڈریون ریسرچ، جو ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے ڈیٹا ڈریون، ویبر ایکسپلینڈ وائی پروٹیسٹنٹس اینڈ کیلوینسٹ ہیڈ فار آؤٹ پیسڈ کیتھولکس، کیوں پروٹیسٹنٹ اور کیلوینسٹ نے جو کیتھولکس تھے ان سے زیادہ ترقی کی ان جنریٹنگ ویلتھ، دولت کمانے میں، اور یورپ کو انڈسٹریلائز کرنے میں۔ اچھا جی، پروٹیسٹنٹس وہ لوگ تھے جو کہ
कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ मर्द वजूद में है। कैथोलिक्स थे रोमन कैथोलिक्स, जो आर्थोडॉक्स भी आप इनको कह सकते हैं, पुरानी जो थी ईसाइयत की रूह, उस पर ये अमल करते थे। एडहियर और जो कैल्विनिस्ट थे ये एडहियर करते थे प्रोटेस्टेंट थियोलॉजिकल सिस्टम के साथ, जो कि जॉन कैल्विन की जानिब से डेवलप किया गया था। ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने ये कंक्लूड किया दैट प्रोग्रेस फ्रेंडली कल्चर्स डिमांड बिलीफ इन रैशनैलिटी, कि ऐसे कल्चर जहाँ पे प्रोग्रेस चाहिए होती है वो यकीन रखते हैं रीज़न पे और लॉजिक पे, कानून की बरतरी पे, प्लानिंग पे, पंक्चुअलिटी पे, और डिलेड पोस्टपोन्ड सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे, और एंड एक्सपेक्टेशंस आर रिवॉर्ड इन दिस वर्ल्ड लाइफ रादर देन नेक्स्ट, और रिवार्ड की इनाम की उम्मीद करते हैं इस ज़िंदगी में, ना कि आने वाली अगली ज़िंदगी में। वर ही लिव टुडे, अगर वो आज ज़िंदा होते, हाउ वुड वेबर सी चाइना इन रिलेशन टू पाकिस्तान, तो चाइना से के रिलेशन में वेबर पाकिस्तान को किस तरह देखते। तो अब हम कुछ रीज़न्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, चाइनाज़ वर्ल्ड व्यू इज़ इंटायरली फ्यूचर फोकस्ड एंड दिस वर्ल्डली, जो चाइना का दुनिया को देखने का व्यू है वो मुस्तकबिल पे फोकस्ड है और इस दुनिया से मुतल्लिक है। डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है, लाइक दैट ऑफ 19th सेंचुरी प्रोटेस्टेंट्स, जैसा कि प्रोटेस्टेंट्स का वर्ल्ड व्यू था। Notwithstanding the pride Chinese people take in their ancient science and civilization, बावजूद इसके कि चाइना के लोग अपनी कदीम साइंस और तहजीब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और प्राइड फील करते हैं, देयर इज़ नो डीप नॉस्टैल्जिया, उनमें नॉस्टैल्जिया नहीं पाया जाता। नॉस्टैल्जिया होती है एक्सेसिवली सेंटिमेंटल जर्निंग फॉर रिटर्न टू और सम पास्ट पीरियड, एंड नो कॉल्स फॉर अर्तुगुल लाइक मैन ऑन हॉर्स बैक, और वो कॉल नहीं करते किसी अर्तुगुल लाइक मैन की तरह टू रिजरेक्ट, के वो रिवाइव करेगा सम एंशियंट किंगडम, किसी कदीम किंगडम को। वेदर फॉर गुड और बैड, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, एंड वेदर अंडर माओज रेवोल्यूशनरी कम्युनिज्म, या फिर माओ का जो इर्तकाई कम्युनिज्म था, या फिर शी जिनपिंग का जो कैपिटलिस्ट सरमायादाराना कम्युनिज्म है, द चाइनीज़ आर प्लेन हार्ड हेडेड लॉट, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा वाज़े हैं, क्लियर हैं और अनसेंटिमेंटल प्रैक्टिकल हैं। दिस एटीट्यूड सेट्स द टोन फॉर एजुकेशन, ये जो रवैया है ये एजुकेशन की तालीम की टोन सेट करता है, बोथ इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में भी। नोइंग दैट, ये जानते हुए, यूनिवर्सिटीज़ आर इंजीनियर्स ऑफ प्रोग्रेस, के यूनिवर्सिटीज़ तरक्की की इंजन्स हैं। चाइना इज़ सुपर केयरफुल अबाउट हु गेट्स एडमिटेड, चाइना इस बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहता है कि कौन एडमिशन हासिल कर सकता है। एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज, अगर ज़बान की बात की जाए, रीजनिंग की और मैथ स्किल की, चाइनीज़ स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, चाइनीज़ स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो तमाम चीज़ें जानते हों। दैट अमेरिकन स्टूडेंट्स लर्न, जो कि अमेरिकन स्टूडेंट सीखते हैं बट बेटर, लेकिन वो उनसे अच्छा सीखें। टुडे गयाको आज द चीटिंग फ्री यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो गयाको क्या है, चीटिंग फ्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। इस कैरी ओवर फ्राम द रिगरस एग्ज़ाम सिस्टम, तो ये कैरी ओवर है, ट्रांसफ़र हुआ है प्रीवियस सिचुएशन से, जो कि स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम सिस्टम था कीजू, कदीम चाइना की सिविल सर्विसेज का। रिप्यूटेड टू द टफेस्ट इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया में मुश्किल तरीन कहा जाता है। गयाको बीट्स इवन दैट हैव वेरियस IITs, ये बहुत सारी IITs को भी बीट कर रहा है, शिकस्त देता है। IITs क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, एजुकेटेड इन मेमोराइजेशन हैवी कल्चर, जिनकी तालीम हुई हो ऐसी कल्चर में जहाँ पे रट्टा लगाया जाता हो, स्टीप्ड इन रिलीजियस मैटर, और ये सराउंड हो मजहबी मैटर से। मोस्ट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बहुत सारे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिनमें HEC के सर्टिफाइड और सैकड़ों रिसर्च पब्लिकेशन रखने वाले प्रोफेसर भी शामिल हैं, वुड नॉट क्लियर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो चाइना का यूनिवर्सिटी क्लियरेंस एग्ज़ाम जो है उसको पास नहीं करेंगे। सेकंड, अगर हम रीज़न देखें, ए रिबॉर्न वेबर वुड सी चाइना क्लियरली डिफाइनिंग इट नेशनल इंटरेस्ट विद इकनॉमिक एडवांसमेंट, कि चाइना ने अपने कौमी मफादात को मईशी एडवांसमेंट के साथ लिंक किया है, ये और उनकी टॉप प्रायोरिटी भी रही है। एट रैशनलिस्ट मटेरियलिस्ट कंट्री, ये एक बहुत लॉजिकल और मादी कंट्री है, यानी कि इकनॉमिकल ग्रोथ पे रिलाई करने वाला कंट्री है चाइना। एम्स एट बिकमिंग द वर्ल्ड लीडर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है खला को एक्सप्लोर करके, ब्रेन साइंस, क्वांटम कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स, बायोफार्मास्यूटिकल और रिन्यूएबल एनर्जी को। 5 ईयर्स प्लान्स आर फॉलोड टू द लेटर, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। अगेन सेमी कॉलन है। देयर इज़ नो एम्प्टी चैटर और आर्बिट्रेरी विश लिस्ट, कोई भी टॉक आइडल नहीं करता और कोई टायरानिकल डेस्पोटिकल विश लिस्ट भी नहीं है इनकी। एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रायोरिटी इज़ पॉलिटिक्स, अगली जो इनकी प्रायोरिटी है वो सियासत है। टू रीयूनाइट विद
تائیوان کے ساتھ ری یونائٹ کرنے کے لیے چائنا ریٹل اٹ سیبر، چائنا تھریٹن کرتا رہتا ہے ایگریسو ایکشن کا گائے بگائے فرام ٹائم ٹو ٹائم. نیور دی لیس چائنا تائیوان اکنامک لنکس آر اسٹرانگ. چائنا اور تائیوان کے جو معیشی تعلقات ہیں وہ مضبوط ہیں. تائیوانیز کمپنیز ہیو انویسٹڈ اباؤٹ 60 بلین ان چائنا. تائیوانیز کمپنیز نے چائنا میں 60 بلین انویسٹ کیے ہیں. اینڈ 1 ملین تائیوانیز پیپل ایسے ہیں جو چائنا میں رہ رہے ہیں اور بہت ساری تائیوانیز فیکٹریز رن کر رہے ہیں. دا چائنیز پولیٹیکل لیڈرشپ کیپس اٹس ملٹری ان چیک. چائنا کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اپنی ملٹری کو چیک میں رکھتی ہے. دیر از نو ہسٹری آف کارگل لائک ڈیڈ اینڈ ایڈونچرز. ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے جس میں کارگل کی طرح کے ایڈونچرز کیے گئے ہوں. اینڈ ملٹری اسٹیز کلیئر آف ٹریڈ میٹرز. اور تجارت کے معاملوں سے ملٹری دور رہتی ہے. دا وارئر ایتھک از فرملی سب آرڈینیٹڈ ٹو کیپٹلسٹ ایتھک. جو وارئر کی ایتھک ہے، مورائل ہے، وہ سب آرڈینیٹ ہے، سبمسیو ہے کیپٹلسٹ ایتھک سے. اگر ہم پاکستان کے کیس میں دیکھیں، جو واریئرز ہیں وہ قومی مفاد کو ڈیفائن کرتے ہیں. گوگلنگ نیشنل انٹرسٹ، اگر آپ گوگل کریں قومی مفاد کو، آئی فاؤنڈ اکرنسیز ان سپیچز، تو بہت ساری تقاریر میں، یونیورسٹی کے تھیسیز میں اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹیز کی پبلیکیشنز میں آل سچ ریفرنسز وار سیکیورٹی اینڈ انڈیا ریلیٹڈ. تو تمام جو ریفرنس تھے وہ سیکیورٹی اور انڈیا سے ریلیٹڈ تھے. ان دس سنگل مائنڈیڈ اپروچ، یہ جو سنگل مائنڈیڈ اپروچ ہے، پاکستان انڈیا ٹریڈ ریمینز ہوسٹیج ٹو کشمیر بینگ ریزالوڈ آن پاکستان ٹرمز. تو پاکستان اور انڈیا کی تجارت ابھی بھی ہوسٹیج ہے، بندی ہے کشمیر کے معاملے پہ کہ یہ ریزالو کیا جائے پاکستان کی ٹرمز کے اوپر. نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ از اے پلان. کہیں بھی آپ ایسا پلان نہیں فاؤنڈ کر سکتے جہاں پہ کنٹری سے امید کی جا سکے کہ یہ اگلے 20 سے 30 سال میں کہاں ہوگا. نو ون ٹیکس دی پلاننگ کمیشن آف پاکستان سیریسلی. کوئی بھی پی سی پی کو سیریسلی نہیں لیتا. تیسری اگر ہم بات دیکھیں، ویبر وڈ کنفرم دیٹ، ویبر یہ کنفرم کرتے دیٹ اسٹرانگ ورک ایتھکس لیڈس ٹو لیبر پروڈکٹیوٹی، کہ جو اسٹرانگ مضبوط ورک ایتھکس ہوتے ہیں تو اس میں جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، پیداوار کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے. دا بیک بون آف اکنامک گروتھ، اور یہ پروڈکٹیوٹی بیک بون ہے معیشی ترقی کی. آلدو ہی نیو اب اونلی دا پروٹیسٹنٹس کیلونسٹ ورکرز اینڈ کیپٹلسٹ. وہ صرف پروٹیسٹنٹس کیلونسٹ ورکرز کو اور کیپٹلسٹ کو جانتے تھے. دا کوالٹیز آف ڈیلیجنس، لیکن جو کوالٹیز ہیں انرجیٹک ایفرٹ کی، ڈسپلن کی، ذمہ داری کی، پنکچویلٹی کی اور ایمانداری کی کسی بھی اسکلڈ انڈسٹریل ورک فورس میں یا کسی بھی کلچر میں ایکسٹینڈ کر رہی ہیں، جیسا کہ چائنا ہے، جاپان، ویتنام اور کوریا ہیں. ان کنٹراسٹ، اس کے متضاد میں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں، یہاں پہ جو لیبر پروڈکٹیولی ہے، پیداوار ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، یہ اپالنگلی لو ہے، بہت ٹیریبلی، ہاریفیکلی، شاکنگلی لو ہے، اور یہ لیس دین ہاف آف دی چائناز ہے. مینی اکنامسٹ، جو بہت سارے معیشت دان ہیں اور بزنس مین ہیں، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ایٹم اگر آپ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ہائی ویج چائنا میں، یہ پھر بھی آپ کو سستا پڑے گا لو ویج پاکستان کی نسبت. یعنی کہ چائنا میں اگرچہ ویج زیادہ دیا جاتا ہے، مزدوری زیادہ دی جاتی ہے، پھر بھی وہ ایٹم سستے میں بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہائی پروڈکٹیوٹی ہے. پور پروڈکٹیوٹی اوز ٹو پور ورکر سکلز. تو پور پروڈکٹیوٹی کی وجہ کیا ہے کہ جو ورکر کی سکلز ہیں وہ ناقص ہیں اور جو جنرل ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی ہے. ایکسپلائٹیٹیو امپلائرز ہیں، استحصال کرنے والے امپلائرز ہیں جو بہت کم مزدوری دیتے ہیں، پرنسپل آف فیئرنیس کو، شفافیت کے پرنسپل کو اگنور کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں، اور جو گریوینسز میکانزم ہے، کمپلینٹ کرنے کا میکانزم ہے، اس کو ڈس الاؤ کرتے ہیں. بٹ دا ایتھکس آف ورکرز آر آلسو لو. لیکن جو ورکرز کی ایتھکس ہیں وہ بھی بہت لو ہیں. فیو ٹیکس پرائڈ ان اور انجوائے ورک. کوئی بہت کم لوگ اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں یا اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور ڈیلیجنٹ، یا بہت کم لوگ محنتی ہیں یا ٹیک انیشیٹیو لیتے ہیں. لائک آور پارلیمنٹیرینز اینڈ پروفیسرز. ہمارے پارلیمنٹیرینز اور پروفیسر کی طرح موسٹ آر شرکرز. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرکرز ہیں. شرکر ہوتا ہے ایک ایسا پرسن جو ورک کو ایویڈ کرتا ہے. who need to be reminded of their duties. جن کو ان کے کام کی یاد دہانی کروانی پڑتی ہے. the poor habit start from پاکستانی schools. یہ جو ناقص عادت ہے یہ پاکستان کے سکول سے سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں پہ کڈز کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ایگزام پہ فوکس کریں، ایگزام ٹیکنیکس پہ، اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اتنا لرن کریں کہ وہ پاس کر سکیں ایگزام. چیٹنگ از ٹالریٹڈ. چیٹنگ کو برداشت کیا جاتا ہے. سم پیرنٹس، کچھ جو پیرنٹس ہیں جن میں وہ پیرنٹس بھی شامل ہیں جو مذہبی رسومات پہ زور دیتے ہیں، وہ بھی انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں دیئر چلڈرن، اپنے بچوں کی، کہ وہ چیٹ کریں آگے جانے کے لیے. بٹ لیکن ایٹ اے اسٹیل ڈیپر لیول، اگر ہم ایک مزید گہرائی پہ دیکھیں، کوالٹی ایجوکیشن فار آل از امپاسبل. جو کوالٹی ایجوکیشن ہے تمام لوگوں کے لیے وہ ناممکن ہے، گیون ایکسٹریم ویلتھ ڈسپیرٹیز، دولت کی انیکوالٹی کو دیکھتے ہوئے. ان چائنا سچ ڈسپیرٹیز ہیڈ بین ایونڈ اپ بائی ماؤز کمیونزم. اس طرح کے جو اختلافات تھے، ڈفرینسز تھے، وہ ماؤ کی کمیونزم سے ایونڈ اپ ہو گئے. آل دو ہیوج ایکسیسو ہیپن ان دا کلچرل ریولوشن.
بہت ساری ایکسیسز ہوئی. جو کلچرل ریولوشن ہوا ماؤ زیڈنگ کی کمیونزم ریولوشن کے انڈر، ایجوکیشن واز یونیورسلائزڈ، ایجوکیشن کو یونیورسلائز کیا گیا اور ہارڈ ورک کو سیلیبریٹ کیا گیا. چائنا از ریپنگ ڈائیویڈنس، اب چائنا پروفٹ ریپ کر رہا ہے اپنی کمیونسٹ پاس سے. پاکستان نیور سا اینی سچ ایوننگ، اب پاکستان نے کچھ ایسا نہیں دیکھا اپنے پاس سے. لیڈر آف پاکستان موومنٹ کے جو لیڈرز تھے، جن میں جناح اور علامہ اقبال شامل ہیں، ور اسٹانچلی اینٹی کمیونسٹ، وہ بہت سخت اینٹی کمیونسٹ تھے. سم ور بگ لینڈ لارڈس، بہت سے ایسے بگ لینڈ لارڈس تھے، ہو سا ڈینجر ان ایجوکیٹنگ دیئر سرفس، جنہوں نے اس میں خطرہ محسوس کیا اگر وہ اپنے ٹینیٹ فارمر کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو. ایجوکیشن واز اے لو پریارٹی ان 1947، جو تعلیم ہے یہ لو پریارٹی تھی 1947 میں بھی اور ابھی بھی یہ ایک لو پریارٹی ہے. کیوریسلی اگر ہم دیکھیں، دا کنٹری دیٹ پاکستان فاؤنڈرز فیئرڈ اینڈ ڈس لائک موسٹ آفٹر رشیا، ایسا ملک جس کو پاکستان کے فاؤنڈرز جس سے خوف کھاتے تھے اور ناپسند کرتے تھے رشیا کے بعد، وہ چائنا تھا. از ناؤ پاکستان کلوزسٹ الائی، وہ پاکستان کا سب سے قریبی اتحادی ہے. اٹ ڈز بیش اٹس مسلم، یہ اپنے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اگین سیمی کولن ہے، دا ایویڈنس از ارریفیوٹیبل، ایسے شواہد موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یٹ پھر بھی ادر دین ہاؤ ریلیجیس منارٹیز شوڈ بی ہینڈلڈ، اس سے علاوہ کہ کس طرح سے مذہبی منارٹیز کو ہینڈل کرنا ہے، چائنا ہیز مائٹ ٹو ٹیچ پاکستان، چائنا پاکستان کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے. امانگ دی موسٹ امپارٹنٹ لیسن از، اور سب سے اہم سبق کیا ہیں کہ سکیلڈ ورک فورس کریٹ کی جائے، عزت دی جائے لیبر کو، دولت کو تقسیم کیا جائے اور پبلک ریسورسز کو ریزنیبلی ایمفسائز کیا جائے. برتھ کنٹرول کو آج بھی ہم نے ایک ایڈیٹوریل میں پڑھا پاپولیشن ایمرجنسی کے متعلق. اینڈ انکریجنگ اے مائنڈ سیٹ اورینٹیڈ ٹو دا فیوچر ریدر دین دا پاسٹ، اور ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو انکریج کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے جو کہ فیوچر پہ فوکس کرے، نہ کہ اپنے گلورنگ پاسٹ پہ کہ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل کی تھی. اب ہم نے فیوچر میں آگے کی جانب بڑھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سجیشن دی گئی ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے. اف پاکستان وانٹس ٹو بریک دی کرچیز آف فارن ڈیپینڈنس، اگر پاکستان جو غیر ملکی انحصار ہے اس سے آزادی حاصل چاہتا ہے، دیٹس دا وے ٹو گو، تو یہ راستہ ہے آگے جانے کے لیے. یہ جو اوپینین تھی جس میں آپ کو ایجوکیشن کے متعلق بھی معلومات ملی، اس کے علاوہ پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا کہ پاکستان کو یہ چیزیں اپنانی ہیں. سجیشن بھی دی گئی ہیں آتھر کی جانب سے. یعنی کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو چائناز کی پریارٹی کو دیکھیں اور اس کے بعد ان کنٹراسٹ پاکستان کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے چائنا تو بہت تیزی سے ترقی کر گیا لیکن پاکستان اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر پایا. تو اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ تمام چیزیں آج کی اوپینین میں ہم نے ڈسکس کی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی سجیشن ہو تو ضرور دیجیے گا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اللہ حافظ.